اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم خاران عزیز، عشرہ کرامت سیریز میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ عشرہ کرامت کے اس آخری دن، اس اختتامی لمحے میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں عزیزان، جو پوری زندگی کا نچوڑ ہے، جو ایمان کی حفاظت ہے، صبر اور ثابت قدمی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سب کو آج 11 ذی القعدہ امام علی رضا علیہ السلام کی عالم آل محمد ضامن آہو کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان، عشرہ کرامت یکم ذی القعدہ بی بی فاطمہ معصومہ کم کی ولادت سے لے کر 11 ذی القعدہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت تک منایا جاتا ہے۔ آج امام کی ولادت کے موقع پر ہماری عشرہ کرامت سیریز کا اختتامیہ ہے، اور اس اختتامیہ نشست میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ثابت قدمی پر۔ خاران عزیز، شروع کرنا آسان ہوتا ہے، جذبہ لے کر آنا بھی آسان ہوتا ہے، متاثر ہو جانا آسان ہوتا ہے، ان شارٹ بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن شروع کیے گئے کام کو اختتام احسن طریقے سے ختم کرنا، مشکلات میں نہ ٹوٹنا، حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہم اس آخری نشست میں خود کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں گے کہ ہم نے ان 11 دنوں میں، ان 10 دنوں میں، گزشتہ 10 دنوں میں جن جن موضوعات پر غور و فکر کی ہے، جن کے بارے میں سیکھا ہے، ان میں سے کوئی ایک، دو، تین، جس چیز کی بھی ہماری زندگی میں کمی ہے، اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے 10 دروس میں ہم کرامت پر، حیا پر، علم پر، اخلاق پر، عمل و کردار پر، توسل و زیارت پر، بہن بھائی کے رشتے پر، محبت ولایت کے تقاضوں پر، علمی دفاع کے تقاضوں پر ہم بات کر چکے ہیں عزیزان۔ ان میں سے کوئی بھی چیز، جیسے فار ایگزامپل مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں علم میں بہت زیادہ پیچھے ہوں، جبکہ ہمارے امام، ہمارے معصوم، ہمارے رہبر، وہ علم کے ذریعے دین کا دفاع کرتے تھے، نہ کہ ایسے سنی سنائی باتوں پہ لوگوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، بلکہ علم کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا کرتے تھے، اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، اور محبت ولایت کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ قربانی اور ہجرت کرنے سے ذرا بھر بھی ڈگمگاتے نہیں تھے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم نے خود میں مشاہدہ کرنی ہے، اور پھر آج عہد کرنا ہے دوبارہ سے، اور کل سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک محاسبہ ڈائری بنا کے چیک کرنا ہے کہ آیا میں یہ کام، یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کے چل رہی ہوں کہ نہیں چل رہی۔ عزیزان، خدا نے استقامت والوں کے لیے، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے قرآن میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ عزیزان، تھوڑا سا اس کو اور زیادہ، اس آیت کو کھول کے سادہ لفظوں میں اپنے فہم کے مطابق دیکھیں، یعنی ہم نے عشرہ کرامت کا آغاز کیا تھا کہ ہماری جو عزت ہے، کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار جو ہے، وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ خدا کے ساتھ جڑ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک طرح سے ووٹ بھی کروائے تھے، کویسچننگ بھی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں زندگی میں
دو راستوں میں سے ایک راستہ چوز کرنا پڑے، لوگوں کی اٹینشن یا پھر اللہ کی رضا، تو ہم کسے چوز کریں گے؟ تو عزیزان، ہم سب نے عہد کیا کہ ہم جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی سوری، جو گزر گئی وہ گزر گئی، ہم آنے والے دنوں میں اپنے خدا کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں، جو مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور پھر اس بات پر قائم رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی برانڈ متاثر نہیں کرتا، کسی قسم کی محفلیں متاثر نہیں کرتی، کوئی رشتے کا ڈر نہیں ہوتا، کسی قسم کی بھی دنیاوی رکاوٹیں ان کے اور میرے درمیان حائل نہیں ہوتی، ایسے لوگوں پر مسلسل فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور عزیزان، ہمارے لیے تو اتنی سختیاں ہی نہیں، آغاز اسلام میں دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا خاندان ہے، اس کی مثال ضرور دوں گی، آپ لوگ بارہا اس سے آشنا ہے، اس خاندان سے، آل یاسر۔ یہ 4 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا خاندان، جناب یاسر، ان کی بیوی جناب سمیہ اور ان کے بیٹے عبداللہ اور جناب عمار۔ عزیزان، اتنی زیادہ مشکلات، اذیتیں، پریشانیاں مشرکین کی طرف سے ان کو دیکھنے کو ملی اسلام قبول کرنے کے بعد، لیکن انہوں نے شہید ہونا مناسب سمجھا، یعنی انہوں نے ان اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ یہ خواتین کے لیے جملہ میں کہوں گی، یہ ہمارے لیے جملہ ہے عزیزان، جناب سمیہ کو ابو جہل لعین کہا کرتے تھے کہ تو کہتی ہے کہ میں نے خدا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان لائی ہوں، نہیں، تو اس کی عاشق ہو گئی ہے، تو اس کے حسن و جمال کی عاشق ہے، تو خدا کے لیے ایمان نہیں لے کے آئی۔ عزیزان، یہ جملہ یعنی ایک عورت کی غیرت کو للکار رہا ہے، لیکن ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی، ہر طرح کے جملے طنز، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی۔ آج ہمیں کوئی پردے میں بھی کہہ دے نا، میں نے اکثر خواتین کو سنا ہے اپنی بچیوں کو وہ پردہ نہیں کرواتی، وہ کہتی ہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ تو پردہ کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان پہ بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مت ہے، غلط بات ہے۔ ہمیں صرف لوگوں کی بنائی ہوئی چند باتیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے ایمان سے، اسلام پہ، خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ یہ وسوسے ہوتے ہیں جس کے میں اور آپ شکار ہو جاتے ہیں عزیزان۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے شکار ہونے کی؟ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہم نے خدا کی کتاب کو پڑھا نہیں ہوتا تفصیلاً، اس وجہ سے ہم لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اکثر یہ بہت معروف ہے، مشہور ہے ہمارے علاقوں میں، کہ جب بھی کوئی اچھائی کی طرف آنا چاہ رہا ہو، اپنی برائیوں کو چھوڑنا چاہ رہا ہو عمر کے کسی بھی حصے میں، تو ہم کہتے ہیں ایک جملہ بھی سن لیا جائے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اب دیکھیں یہ جملہ یہ انسان کے حوصلوں کو پست کر دیتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں یہ دنیاوی مت ہے، خدا نے تو نہیں ایسا کہا۔ خدا تو سورہ مومن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لی ہیں وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ کون ہے خدا سے بڑھ کے جو انہیں بخشنے والا ہو؟ خدا تو یہ کہتا ہے، خدا تو نہیں کہتا کہ تم نے جب 1000 گناہ کر لیے ہیں، 2000 گناہ کر لیے ہیں، 3000 گناہ کر لیے ہیں، یا تمہاری ساری زندگی پچھلی جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں گزری ہے، اب کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ وہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں وہ میرے پاس آ جائے میرے سے۔ پھر اگر اس سے سوال بھی کرتا ہے تاکیدی طور پہ خدا کہ میرے سوا کون ہے جو تمہیں بخشنے والا ہو؟ تو عزیزان، سب سے پہلے یہ بات کرنا ضروری تھی کہ ہمارے حوصلے پست کیسے ہوتے ہیں۔ ثابت قدم رہنا وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن پہلے ہم اس جڑ کو بھی پکڑے کہ لوگوں کی یہ باتیں، لوگوں کی من گھڑت کہانیاں، اسلام سے دور، جس کا اسلام میں کوئی بھی کہیں پہ بھی نام و نشان نہیں ہے، ایسی باتوں کی وجہ سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کوئی بات کر دی، فوراً سے ہمارے ارادے جو ہے ہم بدل لیتے ہیں، فوراً سے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر خدا کے کلام کو سمجھنے کی وہ بھی سکت نہیں پیدا ہوئی
کہ جس سے ہمارے دل شرح صدر بن جائے، یعنی ان میں کشادگی آ جائے۔ تو عزیزان، ہم یہ کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ آہستہ آہستہ علم کا سلسلہ، جیسے فار ایگزامپل میں چاہتی ہوں کہ مجھے قرآن مجید کا صحیح علم ہو جائے، میں چاہتی ہوں میں اہل بیت سے بہترین انداز سے جڑ جاؤں، تو میں گھر میں رہ کے کیسے اس کام کو شروع کروں گی؟ تو عشرہ کرامت کی یہ جو آخری نشست ہے، اس میں ثابت قدمی پر بات ہے۔ یعنی میں نے عشرہ کرامت کے پچھلے ایام میں نے دیکھا کہ علم جو ہے وہ عورت کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ علم جو ہے اس کے ذریعے بہترین انداز سے دین کا دفاع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معصومین نے جو ہے وہ علم کے ذریعے دین کا دفاع کیا ہے، علم کے ذریعے دین کی حفاظت کی ہے۔ اب میں نے یہ چیز فقط ایک نقطہ پکڑ لیا ہے، اب میں اس پہ قائم بھی رہنا چاہتی ہوں، میں اس کو مسلسل اپنی زندگی میں رکھنا بھی چاہتی ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ میں شروع کروں، ٹھیک ہے، میں نے شروع کر لیا، میں نے اپنے آپ سے آج رات عہد کر لیا اس آخری 11ویں نشست کے بعد کہ میں علم جو ہے وہ سیکھوں گی۔ لیکن یعنی میں نے 2 دن سیکھا، 3 دن سیکھا، پھر میں تھک گئی، مجھ سے تو اتنی گھر کی ٹف روٹین کے ساتھ مینج نہیں ہوتا، پھر میری یہ عمر ہو گئی ہے، مجھ سے کہاں یاد ہوتا ہے، میں کیسے اب قرآن پڑھ سکتی ہوں، میں کیسے تاریخ کی اتنی کتابیں پڑھ سکتی ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ ہم ہمت ہار جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ 3 4 دن تو ہم لگاتار پڑھتے رہتے ہیں، ان سلسلوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لیکن اچانک سے خاندان میں کوئی شادی آ گئی، کوئی ویسے غم یا خوشی کا موقع آ گیا، کچھ بھی ہو گیا گھر میں، جس کی وجہ سے ہماری کلاسز ڈسٹرب ہو گئی، ہماری روٹین ڈسٹرب ہو گئی، تو ہم ان 2 3 دن کو گزارنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں ہر چیز، نہ کہ ہم دوبارہ سے اس کو شروع کریں، دوبارہ سے یہاں پہ ختم کر کے گئے تھے، جہاں پہ ہم نے گیپ لیا تھا، بریک لیا تھا، وہیں سے شروع کریں، ہم ویسا نہیں کرتے، اور تبھی ہم کامیاب نہیں ہوتے، تبھی ہماری 30 30 40 40 50 50 سال عمر گزر جاتی ہے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو اسلام ایک روڈ میپ دیتا ہے انسان کو، خدا جو دیتا ہے، اسلام جو دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ اپنے معاشرے کی ایک رہبر ہونی چاہیے، یعنی اس کا یہ مقام ہو، چاہے وہ ایک گھرداری ہے، گھر کے 4 افراد ہیں، چاہے وہ ایک معاشرے کے لیے، یعنی وہ ایک رہنما کا کردار ادا کرے، وہ ایک لیڈر بنے، جس کے لیے ٹائم پیریڈ ہے کہ 40 تک، اس کے 40 کے بعد وہ معاشرے کے لیے ایک رہبر ہونا چاہیے، ایک لیڈر ہونا چاہیے، اس کا بہت اہم کردار ہونا چاہیے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے کی فلاح میں۔ تو عزیزان، ہم تو ابھی تک خود میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک خود ہی کچھ نہیں ہوئے، تو ہم اپنے خاندان یا معاشرے کو کیا دیں گے؟ تو اس لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ثابت قدم کیسے؟ کہ خاران عزیز 2 دن 3 دن 4 دن اگر وہ کام مسلسل ہوا ہے، بیچ میں کوئی گیپ آ گیا، ہمیں دوبارہ سے شروع کرنا ہے، کوئی مشکلات آ گئی ہیں، کوئی پریشانی آ گئی ہے، ہمیں پھر بھی اس کو لے کے چلنا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا مشہور ہے امیر تیمور گورگان کے بارے میں، کہ وہ اپنے ارادوں میں بڑا پکا تھا، وہ ہر مشکل میں ہمیشہ استقامت ثابت قدمی سے کام لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسے تھا کہ میں دشمنوں سے فرار حاصل کر کے ایک ویرانے میں پناہ میں نے لے لی تھی۔ تو کہتے ہیں اس ویرانے میں ابھی بیٹھا اپنے متعلق سوچ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک خوراک کا دانہ لیے آ رہی ہے، چونٹی اسے اٹھا کر دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا پوری توجہ کے ساتھ، وہ چونٹی گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، چونٹی تقریباً 67 مرتبہ گرتی ہے، چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، لیکن آخر کار وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے اس لمحے میں نے سوچا کہ میں کیا اس ایک چھوٹی سی چونٹی سے بھی کم تر ہوں کہ میں کوشش نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں اس نے اس لمحے نے مجھے بدل دیا، اور پھر میں نے ہمت کی، اور ایسی ہمت کی کہ پوری سلطنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان، 67 مرتبہ ہم ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں میکسیمم، تیسری دفعہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، خاص طور پہ دین کے معاملے میں۔ جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے،
جی مجھے نیند بہت آتی ہے، جی مجھے تھکن بہت ہو جاتی ہے، میں نہیں کر سکتی، جی ہمارے خاندان میں شادیاں بہت تھی، ہمارے خاندان میں فوتگیاں بہت تھی۔ عزیزان ہمیں اپنا ہدف جو ہے وہ ایک سیٹ کرنا ہوگا، اور پھر بار بار ایک آیت نہیں یاد ہوئی، آج نہیں ہوئی، کل نہیں ہوئی، پرسوں نہیں ہوئی، ایک نہ ایک دن تو یاد ہو جائے گی نا۔ اور اسی حوالے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سراج الدین سکاکی ایک بہت بلند پایا عالم تھے، اور وہ کئی علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنی جوانی میں لوہار تھے، یعنی لوہے کے اوزار بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس دور میں کیا کیا، ایک تالا بنایا جس کا وزن صرف ایک قرات تھا۔ اس نے اس تالے کو بطور ہدیہ بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ وہ پیش کرنے کے لیے لے گیا تو بادشاہ اور اس کے درباریوں نے اس تالے کو دیکھا لیکن کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ اسی اسنا میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک عالم جو ہے نا وہ دربار میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے۔ جب سکاکی نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا بادشاہ اتنا احترام کر رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ عالم ہے۔ یہ سن کر سکاکی سوچنے لگا کہ میں عالم ہوتا تو بادشاہ میرا بھی اتنا ہی احترام کرتا جتنا اس عالم کا احترام ہو رہا ہے۔ اس وقت سکاکی کی عمر 30 سال تھی۔ اس نے تحصیل علم کے لیے ایک مدرسے کو جوائن کر لیا، لیکن استاد نے اسے کہا مجھے پڑھانے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس عمر میں کچھ یاد نہیں ہوتا، تم یاد نہیں کر سکو گے۔ سکاکی نے کہا کہ مجھے ہر قیمت پر علم حاصل کرنا ہے۔ تو استاد نے کہا میں تمہارے حافظے کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہوں، تم یہ اجتہاد کا جو ہے نا ایک مسئلہ جو ہے نا، امام شافی کے اجتہادات میں سے نا اس نے ایک مسئلہ دیا کہ اس مسئلے کو یاد کر کے آنا ہے۔ کافی دفعہ اس شیخ نے، اس استاد نے یہ عبارت جو ہے وہ سکاکی کو یاد کروائی، جو اردو ترجمہ اس کا کیا جائے تو ویسے تھی کہ شیخ کا قول ہے کہ دباغت سے کتے کی جلد پاک ہو جاتی ہے۔ استاد نے کافی دفعہ اس کو جو یہ عبارت ہے وہ تیار کروائی۔ اگلے دن جب سکاکی سنانے کے لیے آئے تو سکاکی کیا کہتے ہیں کتے کا قول ہے کہ شیخ کی جو جلد ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی الٹ سنایا مسئلہ۔ سارے جو کلاس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مدرسے میں، وہ سارے طلبہ جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ سکاکی جو ہے وہ اپنے مستقبل سے پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دل میں کہنے لگتا ہے کہ اس عمر میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میرا حافظہ کمزور ہے، اور انہوں نے نا مدرسہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی دوران ان کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ سے پانی قطرہ قطرہ نیچے گر رہا ہے، اور جہاں پانی کے قطرے گر رہے ہیں وہاں سخت پتھر ہونے کے باوجود پانی کی مسلسل بوندیں گرنے کی وجہ سے اس پتھر پر ایک نشان پڑ چکا ہے۔ سکاکی اس منظر کو کافی دیر دیکھتے رہے، پھر خود سے کہنے لگے کہ پتھر سے زیادہ سخت تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور پانی سے زیادہ کوئی چیز نرم نہیں ہو سکتی۔ جب ایک نرم پانی اس کی ایک ایک بوند گرنے سے سخت پتھر پر نشان بن سکتا ہے تو میرا دل و دماغ پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی سوچ کے پکا ارادہ کیا، عزم کیا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آخرکار چند ہی سالوں کے بعد وہ اپنے زمانے کے مشہور عالم بن گئے۔ عزیزان، استقامت ہی کامیابی ہے۔ اگلے سال کا ہم ایک پلان کریں۔ اگلے سال جب ہم جڑے رہیں کہ اگلی دفعہ جب ہم عشرہ کرامت میں شروع ہوں تو ان 7 8 9 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہماری سکپ ہو جائے اور ہم اس سے اگلی چیز پر کام کرنا شروع کر دیں عزیزان۔
استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ 11 دن ختم ہو گئے، آپ لوگوں نے ٹیسٹ دے دیا، ٹیسٹ پاس ہو گیا، آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے اسناد دے دی جائیں گی، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن خاران عزیز، ہم نے یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے نہیں شروع کیا، بلکہ شروع کرنے کے لیے ہم نے آج ختم کیا ہے۔ یعنی یہ جو 11 نشستیں آج ختم ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اب ہم اگلے دن سے 12ویں دن سے ہم عملی طور پر ان 11 نشستوں کو لے کے آئیں گے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کرتے رہنے سے ہوگا۔ یعنی اگر ایک خلاصتاً بات کروں، اگر ہم نے ان عشرہ کرامت کے ایام میں عہد کر لیا کہ ہم نے اپنی کھوئی ہوئی عزت وقار کو پانا ہے اور وہ ہے خدا کی رضا میں، تو ہمیں عزیزان روزانہ کی بنیاد پہ یہ ٹیسٹ کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہوں، آیا وہ رضائے خدا بندی ہے، یا میری خواہشات ہے، یا لوگوں کی اٹینشن کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اور یہ صرف ایک دن نہیں کرنا ہوگا، روزانہ روزانہ کرنا ہوگا۔ جس دن بھول جائیں گے، اگلے دن سختی سے محاسبہ کرنا ہوگا، اور پھر جو چیزیں، جو خامیاں، جو عیب نظر آئیں گے، ان کی اصلاح کرنے کی، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی ہم عزیزان کامیاب ہوں گے۔ ہم نے اس عشرے میں چند معصومین کی سیرت کے ساتھ جڑنا چاہا، بی بی معصومہ کم اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ بی بی زینب، امام حسین، بی بی فاطمہ زہرا، ان کے ساتھ ہم نے جڑنا چاہا۔ خانان عزیز، امام رضا علیہ السلام کی ہم استقامت دیکھیں تو کیا ان کے پاس دباؤ نہیں ان پر ہوتا تھا، سیاسی دباؤ، حکومتی دباؤ، ظاہری عزت ہے، یعنی اندرونی آزمائش میں ہے۔ کیا کرتے ہیں، مامون نے جو ہے وہ امام کو ولی عہد بنا دیا، ظاہری طور پر یہ بہت بڑی عزت ہے، لیکن یہ پریشر ہے، یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ امام نے اس مقام کو قبول کر لیا، لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آج عزیزان، سخت ہے، یہ جملے سخت ہوتے ہیں، پریکٹیکلی جب آپ دیکھتے ہو تو یہ زیادہ سخت باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہنا آسان ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا حجاب چھوڑ دیتے ہیں۔ اصول ختم کر دیا نا ہم نے اپنی زندگی کا، ہم اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتے، ہم حجاب چھوڑ دیتے ہیں، ہم خاموشی کو اپنا نہیں سکتے، ہم تعلق توڑ دیتے ہیں۔ کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں، اور کس چیز میں ہمیں استقامت چاہیے؟ اور دیکھیں نا، جیسے میں نے سب سے پہلے آل یاسر کی بات کی، ہمیں جیسے ان کو کیا کیا جاتا تھا، اس قدر اذیتیں دی جاتی تھی کہ، یعنی بات کی جائے عمار یاسر کی، بات کی جائے تو کیا ہوتا تھا، ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ننگا جسم کر کے گرم ریت پر مشرکین جو ہے وہ لٹاتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایسی کوئی اذیتیں ہمیں نہیں ہو رہی، لیکن جو دور چل رہا ہے اس میں دشمن جو ہے وہ سافٹ وار، یہ جو جنگ ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ سافٹ وار کا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ہماری نفسیات کو سمجھ کے اس کے اکارڈنگ ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور ہم نہیں سمجھ رہے۔ برانڈ کے نام پہ، دکھاوے کے نام پہ، ایکسپوئر کے نام پہ، سب سے پہلا لیکچر ہمارا اسی سے شروع ہوا تھا کہ ایکسپوئر کے نام پہ ہمیں بے حیا بنایا جا رہا ہے، بولڈنس کے نام پہ ہمیں بے حیا بنایا جا رہا ہے، علم حقیقی سے ہٹا کے ہمیں علم مجازی کی طرف زیادہ ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ ہم ان پہ لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ہزاروں کے کورسز کر لیں گے، لیکن دینی علم کو اتنا فروغ ہی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد معاملے میں بس ایک ہی غلط جو سٹرکچر ہے وہ دکھایا گیا ہے، مدرسے برے ہیں، وہاں پہ غلط ہوتا ہے، پردے والی لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، چادر لینے والی لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، بس وہ سٹرکچر بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے قبول کر لیا ہوا ہے۔ یہاں پہ عزیزان میں ایک بات کہوں گی،
میں پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو پچھلی جو ہماری کلاسز ہوتی تھی اس میں کہہ چکی ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم تدبری اور تفکری قائران ہیں کہ دیکھیں جب ہم مدرسے کی کوئی غلط بات سنتے ہیں، جب ہم ایک باحجاب لڑکی کی کوئی غلط بات سنتے ہیں تو ہم حجاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم مدرسہ یا دینی تعلیمات حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم حافظہ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف اتنی رغبت نہیں دلاتے بچوں کو. لیکن افسوس کے ساتھ دنیاوی جو مجازی تعلیم ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے، اگر ہم اس تعلیم کی بات کریں کہ ہم یونیورسٹیز کی اپنی آنکھوں سے تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کے بھیجتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ فکر کا مسئلہ ہے نا. یہ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ ذرا سوچیں ایک لہجے کے لیے. یونیورسٹیز میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں، کیا ماحول ہے. ہم ان چیزوں سے تو اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں، دین سے ہم فوری روک لیتے ہیں. تو عزیزان، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہاں جہاں پر اچھائی ہوتی ہے شاید شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دشمن سے لڑنے کے لیے بچپن سے ہی طاقتور کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کی نفسیات پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ بچے پریشر میں حافظ قرآن تو بن جاتے ہیں، شاید پریشر میں دین کی تعلیم تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ان کی نفسیات پر کام نہیں صحیح سے ہوتا، اس کے نفس کی صحیح سے تربیت نہیں ہوتی تو پھر وہ غلط رستوں پر نکل جاتے ہیں. عزیزان، بہت زیادہ استقامت کی ضرورت ہے. فقط یہ پہلی کلاس میں بھی میں نے بات کی تھی، پہلی نشست میں بھی بات کی تھی، آج آخری نشست میں بھی بات کر رہی ہوں. فقط اگر علم کی بات کی جائے تو آج کے دور میں فقط ایک کلک کے دوری پر ہے ہم. یعنی ایسا بھی نہیں ہے ہمیں کتابیں خریدنی ہوں گی، اتنا پیسہ ہوگا تو ہم کتابیں خریدیں گے، پھر اتنا ٹائم ہوگا تو ہم پڑھیں گے. ایک کلک کی دوری پر ہے. کسی بھی انداز سے ہم جو علم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. کسی بھی عالم کو، کسی بھی فقہ کا، کسی بھی مسلک کا علم جو ہے، کسی بھی مسلک کا جو مسئلہ ہے. تو پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ ہمارے تدبری نہ ہونے پر، تفکری نہ ہونے پر، ہم اپنے ہر ایک عمل سے نکات طہارتی نہ نکالنے پر. عشرہ کرامت کی اس آخری نشست میں ثابت قدمی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں کہ آپ عالم آل محمد ہیں، آپ ضامن آہو ہیں، آپ امام رعوف ہیں. آپ ہماری مدد کیجئے، خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو اور ہم آزمائشوں میں بھی حق کا ساتھ دے سکیں. ہم مشکلات زندگی کے نشیب و فراز میں بھی خدا کے احکامات کو اولویت دے سکیں. میرے خدایا، تجھے واسطہ ان معصوم ہستیوں کا جن کو تو نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میرے خدایا ہمیں بہترین انداز سے اس کرامت کے ایام سے اپنے آپ کو کریم، باعزت، باوقار بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام.